اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ قوت کے لحاظ سے اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے اعتبار سے ان سے زیادہ طاقتور تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا تو ان کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں یعنی معجزے لے کر آتے تھے تو وہ کفر کرتے تھے۔ آخر کار اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں یعنی معجزوں اور کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ سو جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں یعنی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی ہر تدبیر گمراہی میں رائے گاہ ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنی مدد کے لیے اپنے پروردگار کو پکارے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارا دین یعنی شرک نہ بدل دے یا زمین میں فساد برپا نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے ہر اس متکبر کے شر سے بچائے جو روز حساب یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بینات یعنی معجزات لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے تو اس کا کچھ حصہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، بے شک آج تمہاری حکومت ہے اور اس سرزمین میں تمہیں غلبہ بھی حاصل ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا اور اس سے ہمیں کون بچائے گا؟ مومن کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو میں درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی صرف اسی راستہ کی طرف کرتا ہوں جو سیدھا ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت ڈر ہے کہ تم پر تباہ شدہ گروہوں جیسا دن نہ آ جائے جیسا حال قوم نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا ہوا تھا، اور اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں چیخ و پکار والے دن سے ڈرتا ہوں جس دن تم پیٹھ پھیر کر دوزخ کی طرف بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اے میری قوم، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی ہوئی دلیلیں یعنی معجزات لے کر آئے، مگر تم برابر شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا اب اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہی میں چھوڑتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہوتا ہے۔ جو لوگ آیات الہی میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یہ روش اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک سخت مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اسی طرح ہر منکر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔